अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और रोडन इनक्लेव के इन्वेस्टर्स मोस्टली कंफ्यूज ही रहते हैं। जैसा कि एक नई ख़बर है कि रोडन इनक्लेव ने अपनी बैलेटिंग पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर दी है, तो इन्वेस्टर्स इस चीज़ के ऊपर आजकल कंफ्यूज हैं कि बैलेटिंग में जाएं या ना जाएं। जैसा कि 60% पेमेंट करने के बाद आप बैलेटिंग में एंटर हो सकते हैं, तो मोस्टली इन्वेस्टर्स को ये एक परेशानी लाहक है, फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करें या ना करें और बैलेट का ऑप्शन अवेल करें या ना करें। अगर ऑप्शन अवेल किया तो क्या होगा, ना किया तो क्या होगा, यानी बेनिफिट किस चीज़ के अंदर है। तो कहीं से ये पता चल जाए कि बेनिफिट किस चीज़ में है तो वो काम किया जाए। बहुत से दोस्तों के मैसेज थे और कंटिन्यूसली मैसेजेस हैं इससे रिगार्डिंग, तो बजाय सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करने के बेहतर है कि इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मोस्टली अगर देखा जाए तो इस न्यूज़ से रिलेटेड ही वीडियोस हैं मार्केट में अभी तक। आगे बेनिफिट क्या होगा, करना क्या होगा, इससे रिलेटेड कोई वीडियो फ़िलहाल नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह चलते हैं कि दो ऑप्शन हैं आपके पास, यानी दो चीज़ें हैं इसमें, या आपके पास ओपन फाइल होगी या आपके पास क्लोज़ फाइल होगी। इस चीज़ से आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा पता चल जाता है। अगर आपके पास क्लोज़ फाइल है, इसका मतलब है कि आप एंड यूज़र हैं, यानी आपने अपने नाम पे क्लोज़ करवाई है, आप इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं और डिलीवरी तक आप इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं। तो अगर ये वाला केस है आपका, तो आपको ओबियसली लाजमी तौर पे ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि एक फ़ाइल के निस्बत जो कि एक आम सी फ़ाइल है, एक बैलेटेड फ़ाइल या बैलेटेड प्लॉट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि कम से कम आपकी फ़ाइल के ऊपर प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक वगैरह, एग्जैक्टिव ब्लॉक ही है लेकिन प्लॉट और स्ट्रीट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा और एक प्रॉमिस हो जाएगा कि जी ये वाला प्लॉट आपको सोसाइटी ने देना है। अदरवाइज़ आपके पास प्रोविजनल अलॉटमेंट है अभी। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोज़ फाइल बाय मिस्टेक है, यानी उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ पे ओपन फाइल भी होती है। तो उन लोगों ने फ़ाइल जब परचेज़ की थी तो वो उनके नाम के ऊपर क्लोज़ हो गई थी। तो ऐसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास क्लोज़ फाइल है लेकिन वो बाय मिस्टेक है, तो इस तरह के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास क्लोज़ फाइल है लेकिन बाय मिस्टेक है, तो उन्हें आगे दो चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है कि आइदर वो थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना चाहेंगे, यानी मैच्योरिटी के ऊपर, यानी प्लॉट जब मैच्योर हो जाएगा, बन जाएगा, उस वक़्त वो बेच के एक साथ सारा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, या उन्होंने मैच्योरिटी से पहले प्री लॉन्च में ही फ़ाइल सेल करके प्रॉफिट कुछ ना कुछ गेन कर लेना है। तो जिनका पहला वाला केस है, जो मैच्योरिटी तक जाना चाहते हैं, एक मैच्योर प्लॉट बेचना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं 100% पेमेंट करके कि उनके लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। अगर 7 मरले की मिसाल ली जाए तो 18 लाख में से 1,80,000 निकाल दें, तकरीबन 2 लाख बन जाते हैं ये। और अगर फ़ाइल के ऊपर भी आपने रिबेट ली हुई है लाख एक की या इससे ज़्यादा, तो तकरीबन 3 लाख का सस्ता प्लॉट बन जाएगा आपका। तो जिन दोस्तों ने मैच्योरिटी तक रखना है वो भी इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, आगे मर्ज़ी उनकी है। लेकिन जो प्री लॉन्च में ही प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं, तो अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उनको फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो 8, 10, 15 इंस्टॉलमेंट्स अगर पे कर देते हैं तो जब वो मार्केट में फ़ाइल बेचने जाएंगे तो बायर जो होगा उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे वो फ़ाइल परचेज़ करने के लिए, तो ओबियसली प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। तो उनके लिए बेनिफिशियल यही है कि वो इंस्टॉलमेंट कोई पे ना करें। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अगर आप डाउन पेमेंट पे ही क्लोज़ फाइल लेके बैठे रहते हैं और एक लंबे अरसे तक इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते,
تو سوسائٹی کے پاس حق ہے کہ وہ کسی وقت بھی آپ کے اوپر سرچارجز، جرمانے یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں لگا دے آپ کے اوپر، اور کئی کیسز میں فائلز کینسل بھی ہو جاتی ہیں۔ روڈن انکلیو فی الحال اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جرمانے آپ کے اوپر لگا سکے، لیکن کل اگر رنگ روڈ بنتی ہے اور اس کے ریٹس انکریز کر جاتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا انویسٹرز کا اینڈ یوزرز کا فلکس اس سائیڈ پہ آتا ہے، تو پھر یہ اس کنڈیشن میں ہوں گے کہ آپ کی فائل کو کینسل کر لیں۔ تو یہ ایک رسکی کھیل ہے جس کے اندر آپ کو رائٹ ٹائم تک آپ کو ہولڈ کر کے رکھنی ہوگی اور آگے پھر بیچ دینی ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک آپشن اور بھی ہے کہ آپ کے پاس اوپن فائل ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اسے کلوز کروا لیں اور پیمنٹ کر کے آپ بیلٹ میں آ جائیں، تو یہ آپشن بھی اوکے ہے، کیونکہ آپ لوگ سوسائٹی کو پیسے دیں گے تو سوسائٹی آگے ڈیولپمنٹ کر سکے گی۔ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ سلو سپیڈ ہے ہی اسی وجہ سے کہ اس کے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں۔ اس نے اوور سیلنگ کی ہے، اور اوور سیلنگ بھی اسی وجہ سے کی ہے تاکہ اس کے پاس پیسے آ جائیں۔ پہلے روڈن انکلیو نے اوورسیز بلاک لانچ کر کے پیسے جنریٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی، کیونکہ اوورسیز بلاک کی لانچ کے اوپر ہی لوگوں کے اعتراضات سامنے آ گئے، جنہوں نے آلریڈی پچھلے بلاکس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایچ بلاک میں کمرشلز لانچ کرنے کا آئیڈیا اچھا ہے، لیکن اس سے سوسائٹی کو بہت ہی لیمیٹڈ ریونیو جنریٹ ہوگا، کیونکہ لیمیٹڈ پلاٹس ہوں گے، وہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ پہ لوگ اٹھائیں گے اور بہت ہی کم پیسے ریسیو ہوں گے۔ تو ایکچول اماؤنٹ جو سوسائٹی کو ریسیو ہوگا یہ ان اینڈ یوزر سے ہوگا جو کہ بیلٹنگ میں آنا چاہتے ہیں اور بیلٹڈ پلاٹ روڈن انکلیو میں لینا چاہتے ہیں۔ وہ جب اپنی 60% انسٹالمنٹس ایک ساتھ پے کریں گے یا 100% انسٹالمنٹس پے کر کے ڈسکاؤنٹ لینا چاہیں گے، تو سوسائٹی کو مین بینیفٹ اس سے ہوگا، اور سوسائٹی اس قابل ہو سکے گی کہ وہ آگے ڈیولپمنٹ کر سکے، کیونکہ سوسائٹیز کے پاس جب پیسے نہیں ہوتے تو موسٹلی وہ رک جاتی ہیں، اور ان کے رکنے کے بعد مزید پرابلمز کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، انویسٹرز کے لیے بھی اور سوسائٹیز کے لیے بھی۔ اچھا، مین فیکٹر اس میں ٹرسٹ کا آ رہا ہے۔ مینجمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ انویسٹرز کو اینڈ یوزرز کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ روڈن انکلیو اس سپیڈ کے ساتھ ڈیلیور کر سکے گا، تو روڈن انکلیو کی مینجمنٹ کو بھی اپنے ڈیولپمنٹ ورک کو سپیڈ اپ کر کے یہ یقین دلانا ہوگا اپنے انویسٹرز کو کہ وہ اگر انویسٹ کرتے ہیں اس سوسائٹی میں، مزید پیسے دیتے ہیں، تو ان کا پیسہ محفوظ ہوگا، ورنہ کاسمیٹک ٹائپ کی ڈیولپمنٹ تو ساری سوسائٹیز ہی کر لیتی ہیں۔ کیونکہ روڈن انکلیو کی مینجمنٹ جس ٹائپ کی اسٹریٹجی کر رہی ہے آج کل، بہت ہی مضحکہ خیز قسم کی لگتی ہے کہ کوئی بھی روڈن انکلیو کا نام کسی بھی ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر آ جائے تو 5-6 لوگوں کا ایک گروپ آ جاتا ہے جو کہ روڈن کے قصیدے گانا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، بہت اعلیٰ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، ایسی ڈیولپمنٹ کہیں ہے ہی نہیں، اور بہت سپیڈ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کی اسٹریٹجیز سے ان لوگوں کو تو امپریس کیا جا سکتا ہے جنہوں نے کبھی کہیں انویسٹ ہی نہ کیا ہو، لیکن 2-3 ویڈیوز دیکھنے کے بعد انہیں بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ کمپنی کے پے رول پہ ہیں، تبھی ریگولرلی اس قسم کے کمنٹس کرنے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کی مضحکہ خیز اسٹریٹجیز بنانے کے بجائے سوسائٹی کو گریسفلی اپنے کلائنٹیج کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سے دوستوں کا سوال ہے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ تو بینیفٹ اس کا یہ ہوگا کہ ایک پروویژنل پرومس کے بجائے آپ کے پاس ایک پروپر پلاٹ نمبر ہوگا، پروپر لوکیشن جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی لے آؤٹ پلان کے اوپر آپ کا پلاٹ آ جائے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جب تک سوسائٹی بن نہیں جاتی، ڈیلیور نہیں ہو جاتی، لے آؤٹ پلان 10 دفعہ چینج ہوتا ہے، لیکن جتنی دفعہ بھی میپ چینج ہوگا آپ کا پلاٹ اس کے اوپر لازمی ہوگا، لیکن جو آپ کی فائل بیلٹڈ نہیں ہوگی وہ کوئی پلاٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ روڈن انکلیو نے مارکیٹ میں بہت زیادہ اوور سیلنگ کی ہوئی ہے، تو جتنی فائلز لے آؤٹ پلان پہ آ جاتی ہیں ان کی ویلیو فیوچر میں جا کے ہوگی، اور جو فائلز لے آؤٹ پلان پہ نہیں ہوں گی، صرف فائلز ہوں گی، پروویژنل پرومسز ہوں گے،
وہ فیوچر میں کسی بھی وقت پیمنٹ نہ کرنے پہ کینسل کی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی وقت مارکیٹ کا ریٹ گرا کے ان فائلوں کو مارکیٹ سے نکالا جا سکتا ہے، اور ایسے کیس کے اندر ایبسولوٹ لوزر آپ لوگ ہوں گے۔ یہ سارے پوائنٹس مد نظر رکھ کے آپ کو دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ، کس مقصد سے، کس آبجیکٹیو سے آپ نے کون سی فائل پرچیز کی ہے، اور آگے ابھی آپ کے لیے جو آپشنز بتائے گئے ہیں ان میں سے کیا سلیکٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو اس طریقے سے آپ ایزیلی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوست کہیں گے کہ اس میں اوپن فائل کا ذکر نہیں ہے۔ پروویژنل پرومسز جہاں پہ بھی ورڈ یوز ہوا ہے وہ اوپن فائل ہی ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کی فائل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی تک ڈیلر کے نام پہ ہے، اور اس کا آپ کو یہی بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ بیلٹ کی وجہ سے اگر ریٹ انکریز ہوتا ہے تو آپ اسے بیچ کے نکل سکتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔